مہینہ ہے سفر المظفر کا. جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا، آج بھی تھوڑا سا ہی بیان ذکر کرنا ہے شہزادہ رسول سردار نوجوانان اہل جنت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی. یہ ان کا مہینہ ہے، ان کا بھی ذکر. آج پاکستان میں چاند کے حساب سے سفر المظفر کی 20 تاریخ ہے. شہدائے کربلا کا چیلم منایا جا رہا ہے. لاہور میں پاکستان کے روحانی تاجدار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہو رہا ہے. داتا صاحب کی تاریخ 9 محرم ہے، تاریخ وفات 9 محرم. 40ویں کے موقع پر 40ویں کے حساب سے عرس شریف منایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عاشورہ وغیرہ کی تقریبات اور دوسرے سلسلے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے. اسی مہینے کے اسی عشرے میں امام ربانی امام مجدد الف ثانی، الف ایک تو ہوتا نا الف، ایک ہوتا ہے الف. عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو. دوسرے 1000 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے گزر گیا. دوسرے ہزارے کے مجدد کہتے ہیں دین کو تازہ کرنے والا. حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، نقشبندی کے ساتھ مجددی کا لفظ ان کی نسبت سے لگایا جاتا ہے. یہ ان کے عرس کے دن بھی ہیں. اور انہی دنوں میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس بھی ہے. 25 تاریخ آئے گی، ان کا عرس منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، پاکستان ہندوستان میں. اسی مہینے کی آخری تاریخ 29 کو تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. اب یہ اتنی ہستیاں ہیں، ان سب کا ذکر ایک ایک جمعہ اگر کروں تو پورا آئے تھوڑا بہت، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے اپنی طرف سے تھوڑا سا ہدیہ پیش کریں گے. اگلا جمعہ ان کی یاد میں منائیں گے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک دو باتیں کہہ دوں. یہ عمر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال پہلے، بڑے تو دونوں ہی ہیں، ہمارے لیے ان میں سے کوئی چھوٹا نہیں، ہمارے لیے بڑے ہی ہیں. 1 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، ان کا چہرہ دیکھتے تھے نبی پاک کی چھبی سامنے آتی ہے. جمال میں، کمال میں، فضائل میں بڑا درجہ ہے. یہ مسجد میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز. سیدنا امام حسن گھر سے چلے، حضور مسجد میں آ گئے. کم سن تھے اس وقت، عمر کم تھی. جیسے کوئی بچہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پاؤں جما کر چل سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ولی کونین، ساری کائنات کے سردار ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے اس شہزادے کو گود میں لے لیا. پھر دوبارہ ممبر پر آئے اور ممبر پر کیفیت یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا.
ایک نظر مجمع کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، کتنی عنایت، کتنی محبت. اعلان فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا اونچی. خود حضور نے فرمایا ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید. سید کے معنی سردار. کیا معنی؟ اونچی کہیں، ایک بار اور کہیں، بڑی مہربانی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ سردار ہے تو ان کو سردار مانے یا نہ مانے؟ تو جو نہیں مانتا وہ نبی کا ماننے والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. جو ان کی شان مرتبہ نہ مانے وہ نبی سے محبت کرتا نہیں. ایمان والا جب اتنی بات سنے گا کہ حضور نے سردار فرمایا تو وہ کہے گا وہ میرے سردار ہیں. ان کو سردار مانو گے تو جنت ملے گی، ورنہ ملنی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں صلح کروائے گا. میرے اس بیٹے کی وجہ سے. واقعہ کتنے عرصے کے بعد ہونا ہے؟ نبی خبر دے رہے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے بڑے سخی تھے، بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے. کتنے فضائل ہیں، کتابوں میں پڑھیں آپ کو اندازہ ہو. اہل بیت کے امام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ پائی ہے. ایک لمحہ بھی زیادہ پایا ہو تو شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ان کا بھی یہ مہینہ اللہ تعالی ان کے درجات اور بلند فرمائے. کچھ لوگ شاید ایک بات نہیں سمجھتے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں تو. بول تو رہا ہوں، کان بند کر لیں نہیں سننا چاہتے. حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، سیدنا امام حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ شیعہ کہلانے والے بھی ان کا ذکر نہیں کرتے، حضرت امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. 12 امام جو مانے جاتے ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے مانے جاتے ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے نہیں مانے جاتے. کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ اپنا ذہن صاف رکھو. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے قریب تھے، پیارے تھے، ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے یا نہیں؟ اونچی کہیے. ہمیں ان پر اعتراض کا کوئی حق ہے؟ چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی. حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا، ادھر امام حسن کا لشکر تھا. امام حسن نے کہا میری وجہ سے اتنے مسلمانوں کا خون ہو، آپس میں لڑائی ہو، میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا، صلح ہو گئی. یہ بات شیعوں کو پسند نہیں، یہ اس لیے ان کا ذکر کرتے نہیں. ذہن میں رہے آپ کے، بہت تکلیف ہے ان کو.
کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ وہ نبی کے شہزادے، وہ بھی صحابی، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی، اللہ نبی کے صحابہ سے راضی، وہ تمہارے پیچھے چلیں یا تمہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو آج یہ جان بوجھ کر ان کا ذکر چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی، وہ نبی پاک کے شہزادے ہیں، وہ بھی شہزادے ہیں، سیدنا امام حسین بھی شہزادے ہیں، تو ہمیں ان دونوں سے محبت رکھنی۔ ان کی اور کتنی خدمات ہیں، اور کتنی شان ہے، انشاءاللہ موقع آئے گا میں بیان کروں گا۔ تو میں نے آپ کو یہ اشارہ کیا، تو اس حوالے سے اپنے ذہن میں کبھی نہ لائیے گا کوئی ان کے بارے میں کہ ان کی شان کم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔